بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہوپ سو آل آر یو ڈوئنگ ویل۔ تو حاضر ہے آج کی نیو ایپیسوڈ، لیٹس اسٹارٹ۔ انیا بہرام کو پکڑے کن آنکھوں سے معتصم خان کو بھی دیکھ رہی تھی، جو بڑے خطرناک انداز میں اپنی قلبی کو گھور رہا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ معتصم کا دماغ صاحب کہنے پر گھوما ہوا ہوگا، اس لیے وہ اس کے بالکل سامنے جانے سے گریز کر رہی تھی۔ بوا نے بریک فاسٹ ٹیبل پہ لگا دیا تھا، جس کو وہ زہر مار کرنے لگا۔ انیا ہر طرف دیکھتی ڈرتے ڈرتے اس کے پاس جا کے کرسی پر بیٹھی۔ تم آج اپنے اماں ابا کے گھر چلی جاؤ، شام کو آفس سے واپسی پر پک کر لوں گا۔ وہ اپنی پلیٹ پیچھے کھسکاتا ہوا جوس کے گلاس کو ہاتھ میں پکڑ کر اپنی بیوی سے مخاطب ہوا۔ اتنا تو اس کو پتہ چل رہا تھا کہ وہ اپنی شبانہ باجی سے ڈر رہی ہے، اس لیے وہ انیا کے لیے یہ بات بول گیا۔ انیا نے حیرت سے دیکھا، وہ کیا جان گیا ہے کہ انیا شبو سے ڈر رہی ہے؟ شونا کو شبانہ باجی کو دے جاؤں؟ انیا کے سوال پہ معتصم کے ماتھے پر سلوٹوں کا جال بچھا۔ بہرام کی مم کون ہے؟ معتصم نے الٹا سوال کیا تو وہ گڑبڑائی۔ میں تو پھر اپنے بیٹے کو کسی دوسری عورت کے حوالے کر کے جاؤ گی؟ پھر کیا کروں؟ انیا کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ کیا کروں کا کیا مطلب؟ اپنے بیٹے کو ساتھ لے جاؤ؟ وہ جوس ختم کرتا ہوا کھڑا ہو گیا تھا۔ میں شونا کو ساتھ لے جاؤں؟ مطلب اپنے گھر؟ ہائے اللہ جی! وہ جوش سے کھڑی ہوئی۔ بہرام ڈر کر اس کے سینے سے چپکا۔ اس کی مم کی حرکتیں، معتصم نے بھی حیرت سے اس کا خوشی سے دمکتا ہوا چہرہ دیکھا۔ وہ 2 مہینوں میں پہلی بار اتنی خوش ہوئی تھی۔ انیا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ معتصم نے اجازت کیسے دے دی۔ وہ شونا کو چھوٹے سے محلے میں لے جائے۔ اس کو لگ رہا تھا وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ ہاں، وہ بہرام کو بیٹا مانتی ہے، مگر پھر بھی اپنے محلے میں لے کے جانے کا کبھی نہیں سوچا تھا۔ تمہیں ڈرائیور ابھی چھوڑ آئے گا، تم ریڈی ہو جاؤ، پھر میں بھی آفس کے لیے نکلتا ہوں۔ وہ اس کی خوشی پہ پرسکون ہوتا مسکرایا۔ میں ابھی ریڈی ہوتی ہوں اور اپنے شونے کو بھی ریڈی کرتی ہوں۔ وہ اس کو بول کر جلدی جلدی باہر نکل گیا۔ گئی۔ معتصم ادھر ادھر دیکھتا خود بھی انیا کے پیچھے گیا۔ وہ ماں بیٹے کے کمرے میں انٹر ہوا تو دونوں کی آواز ڈریسنگ روم سے آ رہی تھی۔ انیا شاید بہرام کے کپڑے سلیکٹ کر رہی تھی۔
وہ بے آواز قدم اٹھاتا ڈریسنگ روم میں گیا۔ دونوں کو آپس میں مصروف دیکھ کر وہ لب بھینچ کے رکا۔ انیا ہمیشہ بہرام کے سامنے اس کو بھول جاتی تھی، اور یہ چیز معتصم خان کو زیادہ نہ سہی تھوڑی بہت تکلیف دیتی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ اس بات سے خوش ہوتا تھا کہ انیا اس کے بیٹے کی پرفیکٹ مم ہے، مگر وہ معتصم کی پرفیکٹ بیوی بھی تو بن سکتی ہے۔ اس میں کوئی مذائقے والی بات نہیں، مگر یہ بات انیا کو بتائے اور سمجھائے کون؟ وہ ہلکا سا کھنکایا تاکہ اس کی موجودگی کا نوٹس لیا جا سکے۔ انیا نے مڑ کر معتصم کو دیکھا۔ آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کے پاس آ کر بولی۔ آفس جانے سے پہلے اپنی بیوی کو ملنے آیا ہوں۔ وہ زبردستی مسکرا کر بولا، اور بہرام کو بھی اپنی باہوں میں لیا کیونکہ وہ ڈیڈی کے پاس آنے کے لیے مچل رہا تھا۔ اللہ اللہ، شبو باجی ادھر؟ انف یور شبو باجی۔ معتصم اس کی بات پر تل ملایا، اس لیے انیا کی بات بھی پوری نہیں ہونے دی۔ اگر تم نے ایک بار اور اپنی ڈارلنگ شبو باجی کا نام لیا تو میں معتصم خان بن کر تمہاری شبو باجی کے سامنے پیار کر کے جاؤں گا۔ اب تم بتاؤ، ادھر کمرے میں کرو گی یا پھر اپنی ڈارلنگ باجی کے سامنے؟ معتصم کی غصیلی آواز پر انیا ڈری۔ وہ خود کو جتنا مرضی مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کرے، مگر معتصم کے غصے پر وہ بالکل ہی پھس ہو جاتی ہے، جیسے ابھی ہو گئی تھی۔ ادھر کریں گے نا؟ کیسے پیار کریں؟ وہ اس کے غصے سے ڈرتی کچھ بھی بولنے لگی تاکہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو سکے۔ مجھے کیا پتا کیسے کریں گے، جو بھی کرنا ہے تم نے ہی کرنا ہے۔ معتصم اس کو ایک دم سے سیدھی لائن پر آتے دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرایا۔ میں نے؟ انیا منہ میں ناخن چباتے روحانسی ہوئی۔ وہ بھلا کیسے پیار کرے؟ اگر تم نہیں کرنا چاہتی، اٹس اوکے، میں پھر نیچے چل کر تمہاری باجی کے سامنے خود کر لوں گا۔ معتصم جو تھوڑی دیر پہلے غصہ ہوا تھا، اب اس کو انیا کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ اس کی معصوم سی بیوی اس کی باتوں میں بہت جلدی پھنس جاتی ہے۔ نہیں، میں ہی کروں گی۔ ناولز میں لڑکیاں اپنے محبوب کی آنکھیں بند کروا کے ماتھے پر بوسہ دیتی ہیں، میں بھی ایسے کرتی ہوں۔ آپ اپنی آنکھیں بند کریں۔ وہ ہمت جتا کر اس کو بول گئی۔ اب معتصم سے جان چھڑوانے کا اس کو یہی حل نظر آیا تھا۔ آنکھیں کیوں بند کروں؟ معتصم ناسمجھی سے بولا۔ بہرام ان کی گفتگو سے بے نیاز معتصم کی تائی کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا۔ میں پیار کروں گی نا؟ وہ معصومیت سے بولی۔ معتصم کو ایک دم اپنی بیوی پر پیار آیا
اور دل کیا اس کو اپنی باہوں میں لے کر ڈھیر سارا پیار کرے، مگر کباب میں ہڈی ابھی جاگ رہا تھا، اور اس کے ہوتے تو معتصم خان اپنا پیار بیوی پر نہیں برسا سکتا تھا۔ میری بیوی پیار کرے گی، چل معتصم خان یہ بھی کر کے دیکھ لے۔ وہ دل ہی دل میں ہنسا تھا۔ اوکے، وہ بول کر اپنی آنکھوں کو بند کر گیا۔ وہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ اس کی بیوی آنکھیں بند کروا کر کون سا پیار کرتی ہے۔ انیا اپنے حلق کو طے کرتی، لبوں پر زبان پھیرتی اس کی بند آنکھوں کو دیکھنے کے بعد اوپر ہونے لگی۔ ایڑیوں کے بل اونچا ہونے کے باوجود وہ بس معتصم کے ہونٹوں تک ہی پہنچ پا رہی تھی۔ بار بار کوشش کرنے کے باوجود وہ اس کے ماتھے تک نہیں پہنچ سکی۔ بہرام باپ کی ٹائی کو پکڑے اپنی مم کو دیکھنے لگا، جو بار بار اونچا ہو رہی تھی۔ بہرام کی ایک دم سے ہنسی نکلی۔ اس کی مم کی حرکتیں۔ معتصم نے بہرام کی ہنسی پر ہلکی سی آنکھ کھول کر اس کو دیکھا، جو رونے کے لیے تیار لگ رہی تھی۔ معتصم فٹ سے دونوں آنکھوں کو کھول گیا۔ آپ کا اتنا لمبا قد ہے، میں کیسے کروں؟ وہ چھوٹے بچے کی طرح ہونٹوں کو باہر نکالے کھڑی تھی۔ معتصم خان نے بڑی مشکل سے مسکراہٹ کو روکا۔ وہ اس کے موڈ کو ایک منٹ میں خوشگوار کر چکی تھی۔ اب میں کیا کروں، تمہارا قد ہی میمنے جتنا ہے۔ معتصم کی بات پر انیا نے آنکھوں میں آگ نکالی۔ اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا جتنا معتصم نے بتایا ہے۔ آپ کا قد زرافے جتنا ہے، اس لیے میرا چھوٹا ہی لگے گا، انیا نے تھک سے جواب دیا۔ اور معتصم خان کے ایک دو طبق روشن ہوئے۔ کبھی کبھار تو اس کی بیوی حیران ہی کر دیتی ہے۔ واٹ؟ میرا قد زرافے؟ معتصم کی حیرت بھری آواز پہ انیا نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی۔ وہ پیار کر رہے تھے نا؟ وہ بات پلٹنے کے چکر میں ایک اور بلندر کر چکی تھی، جس کا اندازہ اس کو تب ہوا جب معتصم کے ہونٹوں نے اس کے نرم و ملائم ہونٹوں پر اپنا قبضہ جمایا۔ انیا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی، کیونکہ بہرام کی موجودگی میں پہلی بار معتصم نے ایسا کیا تھا۔ انیا جھٹپٹاتے ہوئے پیچھے ہونے کی کوشش کرنے لگی، مگر معتصم دوسرے ہاتھ کو اس کی گردن کے پیچھے لے کر لاک کیا۔ بہرام اپنے ماں باپ کو ایسے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، جبکہ انیا شرم کے مارے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ معتصم بند آنکھوں سے اس کے ہونٹوں کا رس پیتے مدہوش ہو رہا تھا۔ کبھی انیا کے نچلے ہونٹ پر قبضہ جما رہا تھا اور کبھی اوپر والے ہونٹ پر اپنی شدت نچھاور کر رہا تھا۔ انیا تھوڑی دیر تک اس کی شدت برداشت کرتی رہی، مگر جب معتصم اس کے ہونٹوں کو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا تو اس نے زور لگا کر معتصم کو پیچھے دھکیلا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوا اور ہونٹوں پر زبان پھیرتا اس کو دیکھنے لگا، جو اس کی پیشنیت کس کی وجہ سے ادموئی ہوئی ڈرار کے ساتھ لگی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ شونا کیا سوچ رہا ہوگا؟ وہ اپنی آنکھوں کو جھکائے ہلکی سی آواز میں بولی، کیونکہ معتصم
بڑے ہی شوق انداز میں بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ شیر خوش ہو رہا ہے، بلکہ بول رہا ہے ونس مور ونس مور۔ شیر ایسا ہی ہے نا؟ وہ انیا کو جواب دینے کے بعد بیٹے کی طرف دیکھ کر بولا۔ شیر ڈیڈی کے دیکھنے پر خوش ہو کر اچھلنے لگا۔ دیکھا، میرا شیر بہت سمجھدار ہے، وہ بے شرمی سے بولا۔ انیا نے بھی سونے کو دیکھا۔ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی مم کے ساتھ ڈیڈی زبردستی والا پیار کر رہا تھا۔ میرا بھی دل ونس مور کا ہے، تو سیکنڈ راؤنڈ تھوڑا لمبا کریں گے۔ انیا اس کی بات پر بھٹک کر پیچھے ہوئی اور جلدی سے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ ابھی تک اس کی سانس نارمل نہیں ہوئی تھی اور اس کا سر پھرا شوہر دوسرے راؤنڈ کی بات کر رہا ہے۔ معتصم اس کے بھٹکنے پر سر جھکا کے ہنسا تھا۔ اس کی معصوم بیوی بہت ہی ڈرپوک ہے۔ اوکے، نہیں کر رہا کچھ، دونوں جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، تم لوگوں کے جانے کے بعد میں آفس کے لیے نکلوں گا۔ وہ اس کی غیر ہوتی حالت پہ رحم کھاتا بہرام کو اسے پکڑائے مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ بہرام نے انیا کے پاس آتے ہی اس کی گالوں پر قبضہ جمایا۔ اس کو بھی اپنی مم پر پیار آ رہا تھا۔ یہ ٹھیک ہے، باپ ہونٹوں کو نہیں چھوڑتا اور بیٹا گالوں کو۔ وہ اس کے پیار کرنے پر مسکراتی ہوئی جلدی سے کپڑے سلیکٹ کرنے لگی تاکہ فٹافٹ تیار ہو کر اپنے گھر جا سکے۔ شونا کے ساتھ پہلی بار اپنے گھر جا رہی تھی تو خوشی دگنی چگنی تھی۔ دایان شاہ اپنی محترمہ کو ڈراپ کرنے کے بعد سیدھا شاہ مینشن آیا تاکہ دادو کو مل کے ہی آفس جائے۔ وہ اندر آتا ہوا سیدھا ڈائننگ روم میں گیا کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اس وقت سبھی بریک فاسٹ کر رہے ہوں گے اور باقی سبھی اپنی مخصوص نشستوں پر براجمان ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ دایان نے جاتے ہی سلام بولا۔ سب نے سر گھما کر اس کو نقص سا تیار دیکھا۔ وہ دادو کے پاس جا کر ان سے پیار لیتا اپنی چیئر پر آ کے بیٹھا تاکہ گلاس لگوا سکے۔ برخوردار، کام کو اتنا بھی سر پر سوار نہ کیا کرو، فیملی کے ساتھ بھی کچھ وقت گزارا کرو۔ فاروق شاہ نے اس کی کلاس شروع کی۔ اور ہمیشہ کی طرح اینڈ دادو کریں گی، یہ تو روز کا ہے بھائی۔ حرم نے بھی مسکرا کر سر ہلایا جیسے انکل کی بات کی تائید کی گئی ہو۔ حرم بیٹا، دایان کو ناشتہ سرو کرو۔ دادو اس کی کلاس لینے کی بجائے حرم سے مخاطب ہوئی تو وہ حیران ہوا۔ آج کیا انوکھا ہوا ہے جو اس کی دادوں نے اس کے کام پہ بات نہیں کی؟ حرم اپنے 32 دانتوں کی نمائش کرتی دایان کے لیے پلیٹ نکالنے لگی تھی، مگر دایان نے منع کر دیا۔ حرم بیٹا، آج تیار رہنا، دایان آفس سے آنے کے بعد تم کو شاپنگ وغیرہ کروائے گا اور ڈنر بھی باہر کر لینا۔ دایان نے آنکھیں چھوٹی کر کے رایان کو دیکھ کر سوالیہ انداز میں آئی برو اچکائی کہ اب یہ کیا ماجرا ہے؟
مگر وہ کندھے اچکا کر اشارہ کر گیا کہ اس کو بھی نہیں پتا۔ بٹ دادو آئی ایم بیزی، نکاح کی وجہ سے لاکھوں کام پینڈنگ ہو گئے تھے۔ وہ حرم کے ساتھ پر ہی جھنجھلایا۔ یہ لڑکی فری میں چپکنے کو تیار رہتی تھی، اب بھی بڑا مسکرا رہی تھی۔ دایان کو کوفت ہوئی۔ بیزی ہو؟ حرم اور میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جائیں گی؟ کوئی بات نہیں بیٹا، آپ اپنا کام کرو۔ دادو کے اتنے میٹھے لہجے پر وہ کڑوا گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اس کی دادو کو پتا تھا کہ وہ کبھی بھی دادو کو ایسے نہیں جانے دے گا، اس لیے تڑپ کا پتا کھیلا تھا۔ اوکے دادو، میں آ جاؤں گا، اللہ حافظ۔ وہ کرسی کو گھسیٹ کر کھڑا ہوتا، دانت پیس کر بولا اور دھم دھم باہر چلا گیا۔ اب بولو۔ دایان کو 1 منٹ میں راضی کر دیا۔ پیچھے دادو سنجیدگی کا خول ہٹائے اب ہنس رہی تھی۔ دادو، آپ جیسا کوئی نہیں، بھیا آپ کے سامنے کچھ بول سکتا ہے کیا؟ رایان امپریس ہوتے ہوئے بولا۔ فاروق شاہ بھی سر ہلا گئے کہ اس بات میں واقعی کوئی شک نہیں، دایان اپنی دادو کی بہت رسپیکٹ کرتا ہے۔ حرم تو اس دوران ایکسائٹمنٹ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تاکہ ڈینٹنگ پینٹنگ کے بعد ہی وہ دایان شاہ کے ساتھ ڈیٹ پہ جا سکے۔ اس کے لیے یہ ڈیٹ ہی تھی۔ دایان پورچ میں اپنی کار تک آتے اچھا خاصا جلا بھنا ہوا تھا۔ وہ غصے سے کار میں بیٹھا اور ڈرائیور کو چلنے کا بولا۔ اس سے بہتر تھا کہ میں گھر ہی نہیں آتا، اور یہ دادو کو کون سی آفت آئی ہوئی ہے کہ لڑکی کو میرے ساتھ شاپنگ پہ بھیجنا چاہ رہی ہیں؟ کہیں وہ ٹانکا تو فٹ نہیں کروانا چاہتی؟ دادو بھی نا۔ وہ کرا کر آنکھیں موند کر سیٹ کی بیک سے سر ٹکا گیا۔ آنکھوں کے سامنے چھن سے ماہپارہ کا غبارے کی طرح پھولا منہ آیا۔ اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آئی۔ محلے کے باہر جب گاڑی روکی تھی تب وہ غصے سے اس کی گاڑی کا دروازہ ٹھک کر کے بند کر گئی تھی۔ دایان نے استغفار پڑھ کر اپنی گاڑی کو چیک کیا۔ اس کی محترمہ ڈرتی ورتی تو کسی کے باپ سے بھی نہیں نا۔ آفس سے آنے کے بعد اس کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ملی تھی۔ عامر کو چھٹی دینا اس کو اپنی غلطی لگ رہی تھی۔ میٹنگز کا شیڈول دیکھنا اور پھر تیاری کرنا اور اس کے بعد بریفنگ، وہ ان سب میں پس کر رہ گیا۔ وہ بس ماہپارہ کے آنے کا ویٹ کر رہا تھا تاکہ وہ زیادہ نہ سہی تھوڑی سی ہیلپ کروا سکے۔
مگر وہ 2 بجے کے بعد بھی آفس نہیں پہنچی، اور اب 3 بجنے والے تھے اور اس کی محترمہ کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ لیپ ٹاپ کو سائڈ پہ کرتا، اپنا فون اٹھاتا، مہاپارا کا نمبر ڈائل کر گیا۔ تھوڑی دیر بعد مہاپارا کی سریلی آواز فون کے اسپیکر سے گونجی تو اس کے رگ و جاں میں سکون سرایت کر گیا۔ ہاں، وہ اسی سکون کو ہی تو مس کر رہا تھا۔ آفس کب تک پہنچو گی؟ وہ سلام دعا کے بعد ڈائریکٹ مدعے پہ آیا تھا۔ مہاپارا اس وقت یونی سے اپنے گھر پہنچی ہوئی تھی اور مزے سے لیٹی ہوئی تھی، آرام کرنے کا فل موڈ بنایا ہوا تھا۔ دایان کی کال پہ فوراً لیٹے سے اٹھی اور خود کو اس محاذ کے لیے تیار کر کے ہی کال پک کی، اور اس کی سوچ کے مطابق دایان نے سیدھی آفس کی ہی بات کی تھی۔ دایان، اس نے دنیا جہاں کا میٹھا اپنے لہجے میں سموئے دایان کو پکارا۔ بولو؟ دایان اس کے خرافاتی دماغ کو سوچتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ میری جان۔ مہاپارا کے بولنے پر دایان سیدھا ہو کے بیٹھا۔ اتنا پیار اپنے کام کے لیے آ رہا ہوں نا؟ ہاں۔ دایان بھی ڈراپ سین کا انتظار کرنے لگا، اس لیے مہاپارا کو نہیں روکا۔ مائی سویٹ ہسبینڈ، مہاپارا نے لب دباتے اس کو پھر سے پکارا۔ یس مائی وائف، دایان شاہ کے لب بے اختیار مسکراہٹ میں ڈھلے۔ وہ اس وقت ساری ٹینشن بھولے، بس مہاپارا کو دل و جان سے سن رہا تھا۔ واٹ؟ دایان شاہ حقیقت کی دنیا میں واپس آیا۔ کیا بولا بیبی؟ دایان نے خود کو دیکھ کر دوبارہ سے کنفرم کیا۔ سارا وضو اس ایک لفظ سے توڑ دیا تھا۔ اس کو کدھر سے بیبی نظر آتا ہوں؟ 25 سال کی عمر میں شادی کرتا تو اب تک میرے 2-4 بیبی ہوتے، اور میری بیوی مجھے بیبی بلا رہی ہے۔ ہاں نا، میرے چھوٹے سے گولو مولو بیبی۔ مہاپارا کو لگا کہ یہ دایان شاہ کو اچھا لگا ہے، اس لیے بڑھا چڑھا کر بولا۔ تمہارا دماغ ٹھکانے پہ نہیں ہے، اس کو میں ٹھکانے لگاتا ہوں۔ جلدی سے آفس پہنچو، ڈرائیور پک کرنے آ رہا ہے۔ یقیناً محترمہ گھر پہ آرام فرما رہی ہیں، اس لیے بڑی فرصت میں ہو۔ وہ طنزیہ لہجے میں بول کر کال کٹ کر چکا تھا۔ ہیں ان کو کیا ہوا ہے؟ ابھی تو شہد ٹپکا رہے تھے اور پھر فوراً کڑوے کریلے بھی بن گئے۔ یہ ہیں ہی کریلے۔ مہاپارا اٹھ جاؤ۔ دایان شاہ کے ہوتے ہوئے میری زندگی میں سکون نامی چیز غائب ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے بیڈ سے کھڑی ہوئی
اب ڈرائیور کو واپس تو بھیج نہیں سکتی تھی۔ دایان شاہ آفس میں چائے کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے فون کو ٹیبل پر پٹک کیا۔ اس کی محترمہ کا دماغ خاص تو نہیں چلنے گیا۔ اتنا بڑا ڈیل ڈول والا انسان اس کو گولو مولو لگ رہا ہے۔ گولو مولو بیبی لگ رہا ہے۔ What the hell؟ ارے آپ لوگ ہی بتاؤ دایان شاہ کو کہ پیار میں لوگ ایسے ہی بولتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ Let me tell in the comment section how was the episode. Till then, take care. Bye bye. اللہ حافظ.